دورے قدیم کی بات ہے۔ زمانے کی آنکھ نے جس سرزمین کو دیکھا وہ نہ زمین تھی نہ آسمان، ایک ایسی وادی تھی جو دونوں کے بیچ معلق تھی۔ اس وادی میں رہنے والے لوگ بظاہر عبادت گزار، روشن دل اور خاموش طبع سمجھے جاتے تھے، لیکن اس وادی کا ایک عجیب اصول تھا۔ یہاں ہر شخص کے اعمال آسمانی درختوں کے پتوں پر ظاہر ہوتے تھے، جو جتنا نیک ہوتا اس کے نام کا پتا اتنا ہی زیادہ چمکتا۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ظاہری طور پر سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ وہ وادی میں راتوں کو عبادت کرتا رہتا، روزے رکھتا، بھوک برداشت کرتا، غریبوں میں اناج بانٹتا اور ہر موقع پر بلند آواز میں ذکر کرتا۔ وادی کے لوگ دور سے گزرتے تو اس کے روشن پتوں کی چمک دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس شخص کی روح آسمان کے بہت قریب ہے۔ لیکن اس وادی کا ایک راز تھا۔ یہاں زبان سے نکلا ہر لفظ ہوا میں ایک شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اگر کوئی محبت سے بات کرتا تو نرم روشنی کے پرندے ہوا میں اڑنے لگتے، اور اگر کوئی دل دکھانے والے الفاظ کہتا تو سیاہ دھوئے کے سانپ جنم لیتے جو دیر تک فضا میں تیرتے رہتے۔ وہی شخص جو عبادت گزار تھا، اس کی زبان تیز، تلخ اور زخم دینے والی تھی۔ وہ خود کو نیکیوں کا دعوے دار کہتا، مگر دوسروں کے دل توڑنے میں لمحہ بھر نہ لگاتا۔ کسی کا عیب دیکھتا تو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرتا، آگ بھڑکاتا، دوستوں میں نفرت کے بیج بوتا۔ جب بھی وہ کسی سے غصے میں بات کرتا، اس کے الفاظ سے ایسے بڑے سیاہ سانپ نکلتے کہ پوری وادی سیاہ ہو جاتی۔ ابتدا میں لوگ اس کی زبان کی تلخی کو نظر انداز کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وادی کے درختوں کے پتوں پر ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اس عبادت گزار کے پتے دن بدن مدھم ہونے لگے۔ جتنی زیادہ عبادت وہ کرتا، اتنا ہی اس کے پتوں کا نور کم ہوتا رہتا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات اس نے طے کیا کہ وہ سب سے طویل عبادت کرے گا۔ اس نے عبادت گاہ کے ستونوں کے سائے میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دل کی پوری قوت سے دعائیں مانگی۔ لیکن اسی لمحے اس کے پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ وہ مڑا تو دیکھا کہ اس کے الفاظ سے جنم لینے والے تمام سیاہ سانپ ہوا میں جمع ہو کر ایک مہیب شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ شکل دھواں تھی، مگر بوجھ اس قدر کہ زمین بھی لرز اٹھی۔ وہ دھوئیں کی مخلوق بولی، تم سوچتے ہو کہ تمہارے اعمال صرف وہ ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو؟ نہیں، تمہاری زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ بھی ایک عمل ہے۔ تم نے عبادت کے نور کو اپنی بد زبانی کے زہر سے خود ہی بجھا دیا۔ تم نے دلوں میں اندھیرے پھیلائے اور اب وہ اندھیرا تمہارے اپنے اعمال کو کھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر دھوئیں کی مخلوق آسمان کی طرف اٹھی اور ایک بڑے بادل کی صورت میں پھٹ گئی۔ اس کے پھٹنے کی آواز وادی کے ہر گوشے میں گونج گئی۔ تمام لوگ جاگ اٹھے اور دیکھا کہ عبادت گزار کے درخت کے آخری روشن پتے بھی بجھ چکے تھے۔ اگلے دن وادی کے بزرگوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو، اس کی عبادت زمین پر بوجھ اور آسمان پر بے وزن ہے۔ نیکی وہ نہیں ہے جو صرف ہاتھوں اور جسم سے کی جائے، نیکی وہ بھی ہے جو زبان سے لوگوں کے دلوں کو سلامت رکھے۔ اس دن کے بعد سے وادی میں ایک نیا اصول قائم ہو گیا، جو شخص عبادت کرے مگر دل توڑے، اس کے پتے کبھی روشن نہیں ہوں گے، اور جو شخص محبت کرے چاہے اس کی عبادت کم ہو، اس کا درخت ہمیشہ نور سے بھرا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ صرف جسمانی عبادت ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہماری زبان سے محفوظ ہوں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کی دل آزاری کے باعث بنے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یوں ہی میں آپ کو پیاری پیاری کہانیاں سناتی رہوں۔